اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی اللہ محمد. حضرت اعلیٰ نے امام ماہ رمضان کی 7 رمضان کی یہ مجلس ہے، شب 8 رمضان مدغاسکر میں کیس امام بارگاہ میں دعا کی ٹاپک پہ سورہ انا انزلنا کی ان آیتوں سے مدد لے کر 7 دن سے مسلسل آپ کے سامنے دعا 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 بول رہا ہوں. وائی آئی ایم سیئنگ دس؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر چیز ملتی ہے. انسان لوز کچھ نہیں کرتا، کھوتا کچھ نہیں. ساری دوسری چیزوں میں شاید کوئی نہ کوئی چیز کھو جائے آپ، لیکن دعا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے آپ کو ملتا ہے. یو ڈونٹ لوز اینی تھنگ. اور دوسری چیزوں میں کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی چیز کو لینے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا کچھ. دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف زبان سے بولتے جاؤ، اللہ دیتا جاتا. اس سے بڑا کریم کیا ہوگا؟ رمضان کی بار بار میں ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا 7 دن سے، اس لیے کہ اللہ ریپیٹ کر رہا، اس لیے میں بھی ریپیٹ کر رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. وہ رات آنے والی ہے. It's going to come now. بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم اس رات کے. We are getting very close to that night. وہ جو رات آنے والی ہے نا، جو ہماری ڈیسٹینی بدلنے والی، تقدیر بدلنے والی، قسمت بدلنے والی وہ رات ہے. وہ ایسی قسمت بدل سکتی کہ پورے مدغاسکر میں لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی. اور اللہ جب بدلنا چاہتا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ دینا چاہتا تو کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر وہ دینا نہیں چاہے، پوری دنیا کوشش کر لے، اس کو دینے کی کچھ نہیں مل سکتا. اللہ وہ قادر مطلق. تو بہترین رات، بیوٹیفل نائٹ، بگیسٹ نائٹ آنے والی ہے. اس رات کا ابھی سے تیاری ذہن میں سوچ کے رکھو. اگر یاد نہیں ہے تو دعائیں لکھ لو کہ مجھے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پیپر پہ لکھ لو، ڈائری میں لکھ لو کہ وہ رات کو میں یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا. لیکن ایک ہی چیز کہ اپنے لیے صرف نہیں مانگنا، پوروں کے لیے مانگنا. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے تو ہمارا اوپر لازم ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مانگنا شروع کریں. آپ پوری ڈائری میں لکھ لو اپنا پورا پروگرام کہ میں 200 دعائیں مثال کے طور پہ مانگوں گا. کوئی بات نہیں، 2 لاکھ دعا مانگو، اللہ دینے والا ہے. وہ رات اللہ ایسا دروازے رحمت کے ڈورز کو اوپن کر دیتا، بالکل اوپن ہو جاتے، اور بولتا کہ تم کو جو لینا ہے لے لو، میں دینے تیار ہوں. تو اس رات کا انتظار. وما ادراک ما لیلۃ القدر. دیکھیں بار بار آپ بولیں گے کیوں بول رہے، بار بار بولنا لازم ہے صرف ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ ہر سال وہ رات آ رہی. کتنا لیا لاسٹ نائٹ میں، لاسٹ ایئر آپ نے، آپ خود چیک کر لو. آپ چیک کر لو کہ لاسٹ ایئر آپ نے اس رات میں کیا مانگا تھا اور ملا. اگر نہیں ملا تو افسوس ہے نا، سیڈ، ویری سیڈ کہ ایک آدمی اللہ دینا چاہ رہا اور ہم کو نہیں مل رہا. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی غلطی ہو رہی ہم سے کہ جس کی وجہ سے آنے والی نعمت رک گئی. رمضان میں اگر نعمت رک جائے پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا؟ آپ یہ بولیے پھر فائدہ کیا ہمارا یہ روزوں کا اگر ہم کو کچھ نہیں ملے؟ آخرت کے لیے بھی دعا مانگنا ہے، دنیا کے لیے بھی مانگنا ہے. اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی مانگنا ہے، آخرت بھی مانگنا ہے. یہ نہیں کہ صرف تم آخرت مانگو، دنیا کو مت مانگو. نو، اللہ قرآن میں بول رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. پھر ایک بات بولتا ہے، اس کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے معلوم؟ اگر نہیں مل رہا کوئی چیز تو یقین. میں 1 دن پہلے 2 دن پہلے میں نے بولا تھا یقین کو، پھر آج بول رہا.
اگر یقین تمہارے پاس آئے گا نا، بلیف، نو مجھے ملے گا، یہ یقین آنا. یقین سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. اگر یقین آ جائے تو پھر دیکھو تم اللہ پہ بھروسہ کرو. میں جو 7 دن سے بول رہا دعا مانگو دعا مانگو، وہ رات میں یو ٹرسٹ. عابد بلرامی کی بات پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. ٹرسٹ آن اللہ کہ اللہ دے گا، لازم دے گا. اس پہ، اللہ پہ اور ایمان پہ یقین رکھو. جب اللہ اور ایمان پہ یقین آئے گا نا، تمہارے پاس بلیو آئے گا کہ نو آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دس. یہ یقین ہے نا، آئی ایم گوئنگ ٹو، مجھے ملنا ہے، مجھے ملے گا. میں امام علی کا واسطہ دوں گا. میں آپ کو کل کی مجلس میں واسطے بتاؤں گا کہ کون سی دعا کے لیے کس امام کا واسطہ دینا، کل کی امپورٹنٹ مجلس. لیکن آج یقین پہ اپن بات کریں گے کہ یقین اگر آ جائے تو دیکھو اللہ کچھ نہیں ہے تو بس زیرو ہے تو، لیکن تمہارے کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ دے گا تم کو، تمہارا چینج کر دے گا. اب قرآن کا ایک واقعہ، تاریخ کا ایک مشہور واقعہ نبی موسیٰ کا. جب نبی موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کو معلوم اس وقت حکومت فرعون کی تھی، اور فرعون کو اس زمانے کے نجومیوں نے، نجومی سمجھتے، نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس نے 50,000 عورتوں کی پریگننسی کو ختم کیا تھا. 50,000، بعض روایتوں میں 1 لاکھ ہے. 50,000 عورتوں کے بچے مارے تھے پیٹ میں. اس کے بعد جب سب انتظام ہو گیا تو نجومیوں نے آگے کہا، پلیز دیکھو اللہ پہ بھروسہ، نجومیوں نے آگے کہا کہ آج رات میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اب آپ سوچو، فرعون اپنے آپ کو خدا بول رہا، کیسا انتظام کیا ہوگا اس نے. اس کو پتا چل گیا کہ آج جو بچہ پیدا ہوگا وہ میری حکومت کو ختم کرے گا. اس نے اتنا ٹائٹ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کیا، اتنا ٹائٹ کہ پورے شہر میں مردوں کو کہا کہ شہر سے باہر آ جاؤ. پورے مردوں کو شہر سے باہر، آج رات کوئی عورت کے قریب جائے نہیں. ایک مرد شہر میں نہیں تھا. مثال کے طور پر مدغاسکر کے پورے مرد باہر چلے گئے جنگلوں میں. صرف پورے شہر میں تانا میں عورتیں. اعلان ہو گیا کہ اس لیے کہ نجومیوں نے موسیٰ فرعون سے کہا تھا کہ آج رات میں وہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ آئے گا. اس نے اتنا ٹائٹ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کیا اور خود آ گیا باہر. ہر جگہ چیک پوسٹ بنا دیے کہ ایک مرد سٹی میں انٹر نہیں ہونا، اور اندر پوری عورتیں، سیکیورٹی گارڈز 10-10 کھڑے ہوئے. لیکن یہ دنیا کی سیکیورٹی تھی نا. کیا بول رہا یار میں، اللہ کی سیکیورٹی. اللہ ارادہ کرے، میں یقین کی بات کر رہا آپ کو، اللہ بولے کہ نہیں آج مجھے پیدا کرنا ہے تو کوئی روک سکتا؟ ہوا کیا؟ ٹوٹل سیکیورٹی ہو گئی. فرعون بھی شہر میں آگے گھومنے لگا اور اس بڑا سیٹسفائیڈ ہو گیا، یار سیکیورٹی تو بڑی ٹائٹ ہے. پورے سیکیورٹی گارڈز گن لے کے، کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوئے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں کلاشنکوف تھی یا نہیں تھی، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا. سب کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مرد عورت کے پاس نہیں جائے. نبی موسیٰ کی ماں وہ بھی، اچھا جب پورے مرد شہر سے نکل گئے، عورتوں نے کہا یہ تو فریڈم ہے. ایسا فریڈم تو کم ملتا بہت. پورے عورتیں شہر میں آ گئے، گھوم رہے رات بھر، کام ہی نہیں ہے، مرد ہی نہیں ہے گھر میں، گھوم رہے، انجوائے کر رہے. تو اسی طرح جناب موسیٰ کی ماں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آئی. سیکیورٹی کے جو 10-10 کے گروپس تھے اس میں نبی موسیٰ کے بابا بھی تھے. اللہ کا انتظام کرنا ہے، مسبب الاسباب ہے. اب میں ممبر ہے، تقدس ہے، بہت احتیاط سے پڑھ رہا. ایسا کچھ ارینجمنٹ ہوا کہ نبی موسیٰ کی ماں بھی ادھر آئی، نبی موسیٰ کے والد بھی وہاں تھے. دونوں سے ملاقات ہوئی اور صبح میں نجومیوں نے جا کے کہا فرعون تیری پوری سیکیورٹی فیل ہو گئی. جو بچے کو آنا تھا وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. اب کیا تھا؟ اپنے آپ کو خدا بولتا لیکن ڈرتا تھا. ارے کیا بول رہا ہے؟ ہم وہ خدا بول کے ڈر رہا، ہم خدا کو مان کے نہیں ڈر رہے خدا سے. اب ڈرنے لگا کہ اب کیا ہوگا میری حکومت کا. اب اس نے پوری عورتوں کی پریگننسیز کو چیک کیا، عورتوں کو بھیج کے. حمل ہے کہیں حمل نہیں دکھا.
9 مہینے تک حمل نہیں ملا. نبی موسیٰ کی ولادت ہو گئی چھپ کے. ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. ولادت ہوئی تو بچے کو چھپائے کیسا چھپائے؟ بچہ روتا ہے، پڑوس کو معلوم ہوگا، میرا گھر کاٹ دے گا، فرعون مار ڈالے گا. انہوں نے اپنی ایک پڑوس کی عورت کو جا کے کہا کہ میرے پاس بچہ ہوا ہے، تو کسی کو بولنا نہیں. اس نے کہا کہ یہ تو بہترین موقع ہے انعام لینے کا. دیکھیے ہر دور میں لالچی لوگ ہوتے تھے. شیعہ کبھی لالچی نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے لالچ کس کو بولتے؟ گیڈینس انگلش میں جس کو بولتے، گیڈی پس، لالچی. اس نے جا کے فرعون کو رپورٹ کر دیا. فرعون کے 100 پولیس مین گن لے کے سیدھا موسیٰ کے گھر پہ آ گئے. گھر پہ آ کے نوک کیا. اندر موسیٰ، جناب موسیٰ 2 دن یا 3 دن کے موسیٰ خالی، اور موسیٰ کی ماں ہے اور موسیٰ کے بہن کلثوم ہے. سیکیورٹی نے آ کے نوک کیا. نوک کر کے کہا، دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی کہا بچہ کہاں ہے؟ موسیٰ کی ماں نے گھبرا کے گھر کے اندر تندور تھا، تندور سمجھتے ہیں جہاں روٹی ڈالتے ہیں، تندور میں بچے کو ڈال دیا، موسیٰ کو ڈال دیا آگ میں. اور سیکیورٹی والے پورے دن ڈھونڈنے لگے، کہیں موسیٰ ملے ہی نہیں. کہاں ملیں گے؟ اب تندور کے پاس جیسی یہ سیکیورٹی والے پہنچے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آگ کو اور تیز کر دیا. کیا شان ہے اس کی! اللہ کی شان دیکھا. آگ کو اور فائر کو اور تیز کیا. وہ لوگ بولے بچہ آگ میں تھوڑی ہوگا، چلے گئے باہر. جانے کے بعد موسیٰ کی ماں نے کلثوم سے پوچھا، بہن سے، بیٹی سے، کہ موسیٰ کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم، وہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا. اتنے میں موسیٰ آگ میں رونے لگے. بھاگتے ہوئے ماں گئی، دیکھا آگ کے ساتھ کھیل رہا موسیٰ. یہ شان ہے اللہ کی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آگ کے ساتھ کھیل رہے. جا کے ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا. جلائی نہیں آگ، سینے سے لگا لیا. اب سینے سے لگا کے اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ اب مشکل ہے بچے کو بچانا. یہ سیدھا ایک کارپینٹر کے پاس گئی جو باکسز لکڑی کا بناتے، ٹیبل جیسا بناتے، سمجھتے ہیں نا کارپینٹر. کارپینٹر کے پاس گئی جو لکڑی کا کام کرتا. اس کے بعد جا کے بولا کہ مجھے موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی کہ تم اس کو ایک باکس میں رکھو. دیکھیں یقین، باکس میں رکھو اور ریور نائل، دریائے نیل جو ہے ایجپٹ میں، اس میں ڈال دو، ہم تم کو تمہارے بچے سے ملائیں گے. اب باکس کہاں سے لائے؟ وہ کارپینٹر کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ مجھے ایک باکس بنا کے دے. اس نے پوچھا کیوں چاہیے باکس؟ ایک چھوٹا باکس. اس نے کہا کیوں چاہیے؟ کہا مجھے میرے بچے کو اس میں رکھ کے دریا میں ڈالنا ہے. اس نے کہا اچھا تیرے پاس بچہ ہے؟ یہی وہ بچہ ہوگا جو فرعون جس کی تلاش میں. اس نے کہا ٹھیک ہے تو بیٹھ. سیدھا گیا فرعون کے پاس، وہ سیکیورٹی گارڈز کے پاس. جا کے کہا میرے پاس ایک آدمی آیا، دیکھو لالچی، میرے پاس ایک آدمی ہے، عورت آئی ہے اور اس کو باکس چاہیے. یہ بولنے کے لیے گیا، جیسے ہی وہاں پہنچا وہ بولنا چاہتا، زبان بند کر دیا اللہ نے. اللہ نے زبان کو بند کر دیا. اسی لیے بولتے کہ ہمیشہ اللہ اللہ کرو، امام علی علی کرو. دوسرے چیز کرو گے تو پتہ نہیں اللہ کب زبان بند کر دے، پتہ نہیں کب زبان بند کر دے. یاد رکھو علی علی کرتے رہو، زبان کبھی بند نہیں ہوتی. تو اگر رزق حلال کھائے تو بھی نہیں ہوتی بند. بولنا ہے میرے کو. تو اس کے بعد اب بولنا چاہ رہا، نہیں بول سک رہا. وہ لوگوں نے دھکا مار کے اس کو باہر کیا. اب یہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے. آیا، اس نے ایک باکس بنایا. یقین دیکھو، اب یقین دیکھنا شروع کرو. موسیٰ کو ماں کو دے دیا. موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ اس کے اندر موسیٰ کو لٹایا، تھوڑا سا دودھ رکھا، پانی رکھا، باکس کو بند کر دیا، اس سوٹ کیس کو بند کیا، بند کر کے اٹھا کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا. بس آپ سوچو ماں کو اللہ نے یہ کیا کہا تھا؟ موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کی تھی کہ تم اپنے بچے کو باکس میں رکھ کر پانی کے حوالے کرو اور یقین رکھو ہمارے اوپر، ہم تم کو ملائیں گے. کتنا بھروسہ کوئی کر سکتا؟ کتنا بھروسہ اللہ پہ. اب دیکھتے جاؤ یقین کیا چیز ہے. دیکھو جب اللہ کوئی چیز کا وعدہ کرتا تو وہ پورا کرتا. رمضان میں اللہ وعدہ کر رہا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا.
اللہ وعدہ کر رہا ہے شب قدر میں ساری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین، اس یقین کو ڈیولپ کر کے تم 19 رمضان تک جانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے رکھا پانی کے حوالے. جیسے ہی صندوق پانی میں گیا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو اور ہوا کو حکم دیا تیز چلے. پورے پانی نے گھیر لیا صندوق کو، گھیر کے اب تیز چلنے، کبھی ڈوبتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے کبھی ایسا تیز جانے لگا. اور کلثوم جو بہن تھی، چھوٹی بہن تھی جناب موسیٰ کی، وہ ساتھ ساتھ ساحل سے بھاگ رہی تھی صندوق کے ساتھ ساتھ. ادھر صندوق چلنے لگا اور دریا نیل کے پاس، ریور نائل کے پاس ایک بہت بڑا پیلس تھا، بہت بڑا پیلس تھا. یہ پیلس فرعون نے بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ فرعون کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ ایک بیماری، ایک ڈیزیز ہو گئی تھی. اس نے فرعون خدا ہے، اس نے سارے ڈاکٹرز کو بتایا. سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا علاج کچھ نہیں ہے، اس کا علاج پانی میں سے ایک چیز ملے گی، اس کا جو لواب ہے، جو اس کا تھوک ہے، وہ لگانے سے اس کا علاج ہوگا. ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، پانی میں سے ایک شخصیت ملے گی، ایک چیز ملے گی، ایک اللہ کی مخلوق ملے گی، اس کا تھوک لگانے سے اس کا علاج ہوگا. خدا کی بیٹی ہے، ریڈی میڈ خدا، سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی بیٹی نہیں، ریڈی میڈ خدا کی بیٹی ہے. تو فرعون نے، میں پوری ایک ایک جملے کا ذمہ دار تاریخ اسلام حیات القلوب سے پڑھ رہا، علامہ مجلسی اور نجم الحسن قراروی، تاریخ اسلام میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور قرآن کے پورے واقعات، جناب موسیٰ کے واقعات، یہ واقعات ملے گا. تو فرعون نے ایک پیلس بنایا تھا دریا ریور نائل کے پاس. تو پانی جو ہے لا کے پیلس سے ایسا ٹکراتا تھا، پھر سائڈ سے چلے جاتا تھا، بیچ پانی کے اندر بنایا تھا. اور وہاں پہ کچھ سیکیورٹی گارڈز کو بٹھایا تھا فرعون نے کہ اگر کوئی چیز، کوئی باکس، کوئی چیز ملا تو اٹھا لینا، کوئی مخلوق وہ لے کے آنا. اس لیے کہ نجومیوں نے کہا ہے، ڈاکٹرز نے کہا. اور اس پیلس کے اندر جناب آسیہ، فرعون کی وائف جو مومنہ تھی، وہ اور نفیسہ رہتی تھی. فرعون دوسرے پیلس میں رہتا تھا، رات میں یہاں آتا تھا. دن میں یہ صندوق چلتے چلتے جا کے اس پیلس کی دیوار سے ایسا ٹکرایا، باکس ٹکرایا. ٹکراتے کی جو سیکیورٹی گارڈز تھے، ان لوگوں نے جا کے اس باکس کو اٹھا لیا. اللہ نے کہا میں ملاؤں گا جلدی بہت، یقین کرو میرے اوپر. لے کے سیدھا باکس آسیہ کے پاس پہنچا. فرعون کی وائف، فرعون کی بیوی. آسیہ کو خوشی معلوم اندر کیا ہے، وہ انتظار کری کوئی مخلوق ملے میری بچی کا علاج ہو. نفیسہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، فرعون کی بیٹی، اور آسیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، جناب آسیہ. باکس کو اوپن کیا. جیسے ہی باکس کو اوپن کیا، نبی موسیٰ اندر، ایک حسین اور خوبصورت بچہ. کیا تھا؟ آسیہ کی عید ہو گئی. اتنے حسین، موسیٰ نبی ہے، مسمت ہے، حسین خوبصورت. اس نے فون موسیٰ کو اٹھا لیا گود میں، صندوق میں سے لیا. موسیٰ آسیہ کی گود میں آ گئے. یہاں سے لواب نکال کے اپنی بیٹی نفیسہ کو ایسا لگاتی کہ وہ بیماری جانے لگی. اب آپ امیجن کریں، لیتے جاتی تھی، لگاتے جاتی تھی، چہرے پہ نفیسہ کی بیماری جانے لگی. اب ایک ہنگامہ مچ گیا، عید عید عید. آسیہ چیخنے لگی کہ میری بیٹی کا علاج ہو گیا، بچہ ملا. فرعون کو، غور سے سننا پلیز، غور سے سننا. فرعون کو نیوز گئی، اطلاع ہوئی فرعون کو کہ پانی میں ایک بچہ ملا ہے، اس کے لواب لگانے سے میری بیٹی کا علاج ہو گیا. وہ دوڑتا ہوا. اب آپ امیجن کرو، خدا بھاگ رہا، کیسے لگ رہا ہوگا؟ ارے یار، خدا بھاگ رہا تو کیا اولمپک میں بھاگتے نہیں، ویسا بھاگ رہا تھا وہ بھی. خدا بھاگے تو کیسے لگتا ہوگا؟ وہ خدا، فرعون دوڑتا 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 پیلس میں آیا. پیلس میں آیا کہ وہاں کون ہے؟ آسیہ ہے، نفیسہ ہے، فرعون ظالم، اللہ کا دشمن آیا. آ کے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا. بیٹی فرسٹ کلاس ہو گئی، سارا علاج ہو گیا. اس نے اس کو کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو موسیٰ بازو تھے. موسیٰ کو غصے سے دیکھا کہ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے. تو کہا ہاں. آسیہ نے کہا ہاں یہی بچہ ہے. اب اس کو شک ہونے لگا کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں ہے کہ جو میری خدائی کو ختم کرے گا. آسیہ نے فوراً موسیٰ کو گود میں اٹھایا. فرعون سے پلیز غور میری طرف دیکھیں. فرعون سے کہا کہ موسیٰ کو اپنی گود میں لے لے، بچے کو گود میں لے لے، یہی بچے کی طرف سے شفا ہوئی. تو فرعون نے آگے بڑھ کے موسیٰ کو
چند دنوں کے موسیٰ ہیں, فیو ڈیز کے گود میں لے. پہلی مرتبہ موسیٰ اس خدا کی گود میں آئے, تو پہلی دفعہ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا. موسیٰ نے غصے سے فرعون کو دیکھا, فرعون نے اس کو دیکھا. اس کے بعد موسیٰ نے کیا کیا, چھوٹی چھوٹی انگلی, چند دنوں کے موسیٰ فرعون کی داڑھی کو یوں یوں کیا. ایک بات یہاں روک کے بولوں, فرعون کو بھی داڑھی تھی. ارے یار, اب تو سمجھو جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دے دیا. یار فرعون کو بھی داڑھی تھی. افسوس نہیں ہے کہ رمضان میں داڑھی کو مونڈا جا رہا. میری خواہش ہے, ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ داڑھی کو رمضان میں مونڈنے سے روزے کی قبولیت نہیں ہے. یہ یاد رکھو, شب قدر میں اگر کلین شیو ہو کے جاؤ گے اللہ کے سامنے اور بولو گے کہ پلیز فارگیو می, مجھے معاف کر دے, اللہ بولے گا میری محبت میں تم 4 بال نہیں چھوڑ سکتا. کوئی بھی توضیع اٹھا کے دیکھو, آغا حسین شیستانی کی, بشیر نجفی صاحب کی, آغا علی خامنہئی صاحب کی, کوئی توضیع اٹھا کے دیکھو. ابھی ہوں 24-25 دن آپ کے شہر میں, کوئی توضیع میں یہ بتا دو کہ داڑھی کا مونڈنا جائز ہے. رمضان میں تو یار پلیز بول رہا, میرے لیے نہیں چھوڑو, اللہ کے لیے چھوڑو, امام علی کے لیے چھوڑو. اگر مولا علی کے لیے تم 4 بال اپنے نہیں دے سکتے تو then why are you saying فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم, وہ کیوں بول رہے تم؟ روز صبح میں آپ دعا ہے پڑھ کے یہاں پہ مارتے الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. ہم بارتے پیر پہ الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. کیا مطلب ہے اس کا؟ الجل کا مطلب آئیے مولا, آئیے مولا آئیے. اپنی زبان سے بول رہے مولا آئیے. ابھی مجلس کے بعد آپ زیارت پڑھیں گے, زیارت میں آپ بولتے اجل اللہ تعالی فرجہ, کہ مولا آئیے فوراً, فرجہ فوراً. اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اگر اتنی محبت نہیں ہے تو why are you saying کہ ہم شیعہ آف امام علی, کیوں بول رہے ہم؟ پلیز, میں پلیز بول رہا ہوں. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ میں آپ کا مہمان ہوں, آئی ایم یور گیسٹ. میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں, یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا. چھوڑو, حرام ہے داڑھی کا کاٹنا. اگر حسین سے محبت ہے, امام علی سے محبت ہے, یہ چاہتے کہ تمہارے پرابلم سالو ہو, یہ چاہتے کہ تمہارے روزے قبول ہو, یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو, یہ چاہتے کہ رمضان کی برکتیں تم کو ملے, تم یہ چاہتے کہ رمضان میں رحمت آئے, تم یہ چاہتے کہ رمضان میں ساری اللہ کی بلیسنگ تمہارے گھر میں آئے, تمہارا کاروبار میں برکت ہو, تمہاری زندگی میں برکت ہو, تم کو پریشانیوں سے بچو, تو کچھ تو پروف کرو. داڑھی کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے جا کے بولو پروردگار 1438 ہجری 2000 یہ جو 17 ہے, 2017 کا رمضان میں تجھ سے وعدہ کرتا کہ آج کے بعد سے داڑھی کو نہیں مونڈوں گا. Give the gift, then you will get gift from Allah. پھر اللہ gift دے گا. وہ تو کریم ہے, وہ تو دے رہا آپ کو. یار اتنی داڑھی نہیں, کس کو بتانا ہے؟ اب میں یوتھ کو بول رہا ہوں, خاموش ہو گئے. معلوم ہے سختی بولنے میں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھو, کڑوی دوا کبھی کسی کو اچھی دکھتی نہیں, میٹھی دوا اچھی دکھتی. میٹھی میں نقصان کتنا ہے ہم سے پوچھو, ڈائبٹک ہو گئے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ تو میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں, میرے ساتھ ہوا. ہر سال میں 13 رجب مولا علی کے روزے میں کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے مولا کرے. نجف اشرف میں نے اس سے پہلے بھی بولا, میں بامبے کے گروپ ہے, خوجہ بھائیوں کا گروپ المنتظر ٹورس, ویرانی اور چاوی فیملی والے,
وہ گروپ کو میں لیڈ کرتا، خالی میرا گروپ نہیں ہے. تو جب میں فرسٹ ڈے وہاں جاتا ہوں پورا گروپ کو لے کے، تو دوسرے گروپ جب معلوم ہوتا کہ میں آیا ہوا ہوں تو دوسرے گروپ بھی ہوٹلز میں سب آ جاتے. ایک مجلس پڑھتا ہوں ظہر کے بعد اور ایک مجلس رات میں 9 بجے کے بعد، ایوری ڈے. اب پوری بریفنگ کرتا، تو چاروں طرف کے گروپس کے لوگ بھی آتے. بہت بڑا مجمع تھا. میں نے پوروں کو بولا، اپنے گروپ کو جو بامبے کا آیا تھا، ڈفرینٹ جگہوں سے آتے، گجرات سے، انڈیا میں ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ رہتے. میں نے ان سے کہا کہ ہم 14 دن کے لیے نجف اشرف آئے، کربلا نجف اشرف کی زیارت کی 14 ڈیز کے لیے. ہم یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے، ہم یہ کوئی چھٹی پہ نہیں آئے. بیک ہوم بامبے میں چھٹی ہے بچوں کو تو چلو یہاں زیارت کو آ گئے. نو، میں نے کہا اگر چھٹی پہ جانا تھا تو کہیں اور جانا تھا. یہ تو ہم آئے ہیں اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے. کربلا آئے، مولا علی کے پاس آئے، اپنی ڈیسٹینی، اپنی تقدیر کو بدلنا ہے، ساری دعاؤں کو قبول کرنا. میں نے کہا جیسے آئے تھے، آج فرسٹ ڈے ہے، ہم بامبے سے آئے، 14 دن کے بعد جب ہم واپس جانا بامبے، تو جیسے آئے تھے ویسے نہیں جانا، بلکہ ہمارے پاس ایک چینج آنا. جب ہم بامبے ایئرپورٹ پہ اترنا تو لوگ بولنا کہ تم میں کتنا چینج آ گیا، تمہاری آواز کتنی اچھی ہوگی، تمہاری زبان کتنی میٹھی ہوگی، تمہارا چہرہ کتنا اچھا ہو گیا. لڑکی کا عورت کو بولے کہ چہرے پہ دیکھو اتنا حجاب ہے، اخلاق تمہارے کتنے اچھے ہو گئے. بولو تم علی سے مل کے آ رہے. زیارت امام علی سے جانے کے بعد زندگی میں چینج آنا. سب نے کہا ویری گڈ. اب سب داڑھی چھوڑ لیا وہاں، جو کلین شیو ہو کے آئے تھے نا، پوروں کی داڑھی آ گئی. 14 دن میں تو اچھی خاصی داڑھی آ جاتی. ایک لڑکے کی شادی ہونے والی تھی بامبے واپس جانے کے بعد 8-10 دن کے بعد. جب میں واپس ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے، نجف ایئرپورٹ پہ، تو وہ مجھ سے چھپنے لگا، میرے سامنے نہیں آنے لگا. تو لوگوں نے کہا مولانا وہ ادھر بیٹھتا ہے ادھر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو اس کو. اب جو دیکھے تو وہ بالکل کلین شیو. میں نے کہا، اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی آر یو اوکے؟ ہی سیڈ آئی ایم فائن مولانا. تو سمجھ گیا وہ. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا تم کو؟ تو کہا مولانا آپ کو تو معلوم ہے میری شادی ہونے والی ہے. تو میں نے کہا شادی سے یہ شیو کرنے سے کیا مطلب؟ کہا مولانا کل رات میں فون آیا تھا، وہ مجھے نہیں معلوم کس کا آیا تھا، سمجھو یار. کہا کل رات میں فون آیا تھا and she said کہ I don't want to see you with beard. اس نے کہا کہ میں تم کو داڑھی میں دیکھنا نہیں چاہتی بامبے ایئرپورٹ پہ. میں نے کہا یار تم اس کی محبت میں علی کو ناراض کر دیا، ایک لڑکی کی محبت میں. وہ تو نئی شادی، اب تو سب شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، ہاتھ اٹھاؤ بیچلرز جتنے. تو آپ سمجھ میری بات. محبت علی میں مانگ رہا میں. اگر داڑھی نہیں چھوڑ سکتے تو فائدہ کیا؟ فرعون کو بھی داڑھی تھی. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. ابھی تو بولوں گا داڑھی پہ، عذاب نہیں بولا ابھی کچھ، ادھر 10 دن کے بعد کی بات ہے، ٹاپک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا سکیا فرعون نے غصے سے دیکھا، بس غصے سے دیکھنا تھا. موسیٰ چند دن کے ہیں، چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں، ایسا بھرپور منہ پہ تماچا مارا. نبوت کا تماچا کھاتے ہی فرعون کا ہوش بگڑ گیا. چند دنوں، چند گھنٹوں کے بچے سے، چند دنوں کے بچے کا منہ پہ تماچا کھایا. فوراً پلٹ کر آسیہ سے کہا یہ وہی بچہ ہے. آپ کو ایک بات رو کے بولوں، چند دنوں کا نبوت کا، چھوٹے نبی کا تماچا کھا کے اس کو پتا چل گیا یہ نبی ہے. وہ پورے مسلمان 40 سال تک دیکھتے رہے اور نہیں پہچان سکے کہ نبی کون ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آسیہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بچہ دوسرا، یہ بچہ نہیں ہے وہ. اس نے کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے. وہ زور دینے لگا کہ نہیں یہ بچے کو مار دو. آسیہ نے کہا نہیں مار سکتے. اتنے میں اس نے جا کے نجومیوں سے ملا. پھر نجومیوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو، اس بچے کا امتحان لے لو. اگر اس کے سامنے آگ سمجھتے نا، فائر بال، آگ کے بالز پورے،
اور اورنج سمجھتے کھاتے ہو نا موسمبی یہاں پہ ریڈ کلر کی موسمبی اور اورنج رکھو. اگر یہ نبی ہے تو آگ کی طرف نہیں جائے گا, موسمبی کی طرف جائے گا. اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ آگ کی طرف جائے گا. سامنے رکھ دیا, پورے نجومی آ کے بیٹھ گیا, فرعون بھی بیٹھ کے ایسا دیکھنے لگا. آگ رکھی گئی, فائر بالز بالکل ویسی, ادھر ریڈ کلر کے موسمبی رکھی گئی. سب آپ امیجن کریں وہ کیسا منظر ہوگا. فرعون بھی بیٹھ کے دیکھ رہا, آسیہ بھی دیکھ رہی, سارے لوگ دیکھ رہے کہ یہ پہچاننا یہ نبی ہے یہ نارمل بچہ ہے. موسیٰ نبی ہے. موسیٰ کو چھوڑا, چند دنوں کے فیو ڈیز کا موسیٰ ایسا کرال کرتے ہوئے آگے بڑھے. موسیٰ نبی ہے. موسیٰ موسمبی کی طرف جانے لگے, فوراً جبرائیل آ گئے, نظر نہیں آئے. آگے کہا ایکسکیوز می واٹ آر یو ڈوئنگ. ارے میں کیا بول گیا یار, انگلش میں نہیں بولا جبرائیل نے, کہا واٹ آر یو ڈوئنگ موسیٰ. دیکھیے آپ انجوائے نہیں کر رہے, جو باہر سن رہے انگلش میں وہ انجوائے کر رہے. کہا واٹ آر یو ڈوئنگ. ہاتھ موسیٰ کا پکڑ کے آگ کی طرف کر دیا. موسیٰ نے آگ اٹھا کے زبان پر رکھ لی. وہ جو زبان میں لکنت تھی وہ اس کی وجہ سے تھی. اب فرعون کو یقین ہو گیا یہ وہ بچہ نہیں ہے. نجومیوں نے کہا یہ آپ دیکھو کہ دنیا کا خدا کتنا بیوقوف ہوتا. کیا بول رہا, چلو آپ پڑھے محمد والے محمد پر. کہا کہ یہ نبی نہیں ہے. اچھا ابھی تک اب یقین, اب اصل اب یقین آئے گا. اب اس کے بعد کیا ہوا, آسیہ نے موسیٰ کو گود میں لیا. یہ چند گھنٹوں کی بات ہے. موسیٰ کو بھوک لگی تو آسیہ نے, اس زمانے میں عورتیں لیڈیز جو ہے بچوں کو دودھ پلاتی تھی کرائے کے اوپر پیسے لے کے. وہ اس زمانے کا ایک کلچر تھا کہ عورتیں کرائے پہ آتی تھی, پیسے لیتی تھی, اجرت لیتی تھی. مثال کے طور پہ ایک بچے کو ایک فیڈ کرنا ہے تو $100 مانگتی تھی مثال کے طور پہ. تو اب فرعون کے خدا کے محل سے اعلان ہوا کہ ساری عورتیں آؤ جو فیڈ کرنے والی. لائن لگ گئی وہاں پہ, یہاں پہ پیسے زیادہ ملیں گے. کافر عورت کو بھی معلوم ہے اگر خدا کو راضی کرے تو پیسے زیادہ ملتے. کیا بول گیا میں, آپ سمجھے. داڑھی کو چھوڑو, خدا راضی ہوگا تو تمہارے حالات صحیح ہوں گے. اللہ کی بات سنو شب قدر تک تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس زمانے میں کافر ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر خدا کے پاس جائیں گے تو پیسے زیادہ ملیں گے. فرعون کے محل کے پاس لائن لگی ہوئی عورتوں کی. اب سنو, غور سے سنو. عورتیں آئیں, عورتیں آنے کے بعد آسیہ نے موسیٰ کو ان عورت کے گود میں دیا. موسیٰ نے عورت کو ایسے دیکھا اور وہ دودھ پلانا چاہتی ہے, فیڈ کرنا چاہتی ہے. موسیٰ اپنا منہ پھیر لیتے اور روئے جاتے. ایک عورت, 2 عورت, 3 عورت, 4 عورت, 5 عورت لائن لگی ہے, کسی کا دودھ نہیں پیتے اور بھوک سے رو رہے. چند دنوں کا موسیٰ ہے, چند دنوں کا, فیو ڈیز. موسیٰ کو کیسے, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر ان عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ وہ کافر تھے. کیا سن رہے یار آپ, کہا وہ کافر تھے اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم نے حرام کر دیا. تو 4 دن 5 دن کے موسیٰ کو کس نے بتایا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کس نے بتایا؟ اب یہاں پہ ایک بات روک کے بولوں, ہماری ہسٹری میں, ہماری ہسٹری نہیں, مسلمانوں کی ہسٹری, کمپلیٹ مسلمانوں کی ہسٹری میں یہ ہے کہ ہمارے رسول کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا. آئی ڈونٹ نو, آپ کو پتا ہے نہیں ہے. ہماری ہسٹری نہیں, شیعہ ہسٹری نہیں, جعفری ہسٹری نہیں, مسلمانوں کی عام ہسٹری میں صحیح بخاری جیسی ہسٹری ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ جب چھوٹے تھے تو دائی حلیمہ نے ان کو دودھ پلایا تھا. ابھی اسلام نہیں آیا, دائی حلیمہ کوئی مسلمان نہیں تھی. تو اب آپ سوچو کہ رسول کو دائی حلیمہ کا دودھ پلائے اور موسیٰ کم درجے کا نبی ہے, موسیٰ کو معلوم ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, جو سردار ہے موسیٰ اس کو نہیں معلوم. کتنا بڑا ایلیگیشن ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو کسی نے دودھ نہیں پلایا سوائے بی بی آمنہ کے.
بی بی آمنہ کے نام پہ ایک آواز بلند صلوات پڑھ لیں. ایک اور پڑھ لیجیے آواز بلند. پورے آگے بڑھتے رہے. موسیٰ دودھ نہیں پیتے. وہاں پہ جناب کلثوم جو جناب موسیٰ کی بہن تھی وہ کھڑی ہوئی تھی. اس نے آسیہ سے کہا کہ کیا میں ایک پاک اور پاکیزہ عورت کو لے کر آؤں جس کا یہ دودھ پیے گا؟ تو اس نے کہا لے کر آؤں. کلثوم دوڑتی ہوئی اپنے گھر آئی. آ کے اپنی ماں یعنی موسیٰ کی ماں سے کہا کہ چلو موسیٰ اس وقت فرعون کے محل میں ہے اور جا کے بچے موسیٰ رو بہت رہے ہیں, جا کے دودھ پلاؤ. موسیٰ کی ماں محل میں آئی. میں نے کیا کہا تھا آپ سمجھے؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ تم میرے اوپر بھروسہ کرو اور بچے کو ڈال دو. یقین یقین یقین. اللہ نے کہا تھا موسیٰ سے کی ماں سے تم ڈرو مت, بلیو آن می, یقین کرو میرے اوپر. میں وہی بول رہا 7 دن سے, یقین کرو اللہ کی ذات پہ. اپنے یقین کو بڑھاؤ, بلیو کو بڑھاؤ. زبان کی نوک سے مت بولو, یہاں سے بولو, یہاں سے بولو, دل سے بولو. یو ول سی. میں بلیو کرو مدغاسکر میں تمہاری لائف وہاں جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اف یو ٹرسٹ اللہ, اف یو ٹرسٹ امام علی, اگر تم امام علی پہ بھروسہ کرو گے, اللہ پہ بھروسہ کرو گے, تو تم زمین پہ نہیں رہو گے. تمہارا کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا, تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تم کو آسمانوں پہ پہنچا دے گا. امام علی تم کو آسمانوں پہ پہنچائیں گے. یہ رمضان وہ مہینہ ہے, دعا وہ چیز ہے, لیکن بھروسہ یقین چاہیے. موسیٰ کی ماں آئی, موسیٰ کو دیکھا. آسیہ نے کہا, آسیہ کو نہیں معلوم یہ موسیٰ کی ماں ہے. آسیہ نے یہ کہا کیا تو یہ بچے کو دودھ پلائے گی؟ موسیٰ کی ماں نے ایسا کیا موسیٰ کو. فوراً موسیٰ گود میں آ گئے. اب فیڈ کرنا شروع کیا. اللہ کہتا کہ ہم نے پورا واقعہ قرآن میں اتنا دودھ دیا کہ موسیٰ کے یہاں سے دودھ بہنے لگا. اتنا فیڈ کیا اس کو. موسیٰ اللہ دیکھو 5-6 دن کے ہے, لیکن کتنا یقین ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے. آج شیعہ کو یہی کرنا چاہیے, یہ چیک کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں حرام کیا ہے, ہماری زندگی میں حلال کیا ہے. اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا نتیجہ, آسیہ نے فرعون کی ماں سے, موسیٰ کی ماں سے یہ کہا اب یہ بچے کو تم گھر لے کر جاؤ اور 8 دن میں محل میں لے کے آنا. تم اس کو دودھ پلاؤ, ہم اتنا پیسہ دیں گے. آپ نے دیکھا جو بچے کی ولادت کے روکنے کے لیے 50,000 بچوں کو فرعون نے قتل کیا. آج اسی کے محل میں, اسی کے انڈر میں, اسی کے آبزرویشن میں موسیٰ کو اللہ نے پرورش دی اور انعام دے کے دی. اگر بھروسہ کرو گے اللہ پہ, سارے دروازے بند ہو جائیں گے, اللہ تمہارے دروازے کو کھول دے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, برخشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے بات غور کی کہ if you trust اللہ, اللہ کیسا ناممکن تھا کہ فرعون کے پاس موسیٰ جیسا نبی پل جائے, وہ بچہ پل جائے جس کی ولادت سے پہلے 50,000 بچے قتل ہو. لیکن اللہ چاہے اسی کے محل میں, اسی کے پاس. فرعون اب دیکھتا رہا اور موسیٰ پرورش پاتے رہے. یہ یقین کو پیدا کرو. یہ یقین آتا کیسے؟ how you will get the یقین. 4 چیزیں. اب موسیٰ کا واقعہ ختم ہو گیا. میں صرف یقین کے لیے اتنا بڑا واقعہ پڑھا کہ اب ذہن میں آ گئے کہ یقین کتنا بڑا اللہ کا بھروسہ ہے, کتنا اللہ پہ بھروسہ ہے. دیکھو اللہ کیسے کرتا ہے. اف یو ٹرسٹ اللہ. کیا دنیا کے چکر میں یار یقین آتا کیسے؟ 3 چیزوں سے یقین آتا. بعض روایتوں میں 5, بعض میں 9 ہے. چلو میں جتنا بول سکتا بولوں گا. یقین اگر آ جائے تو تمہاری زندگی بدلے گی کیسے دیکھنا. یقین کرنے کے لیے سب سے پہلے رزق حلال کھانا. آج میں صرف چھیڑ رہا رزق حلال بول رہا,
کل بتاؤں گا یا پرسوں بتاؤں گا یا امام علی کے حالات میں بتاؤں گا کہ رزق حلال کیا ہے. رزق حلال زبان پہ ایک پانی کا خطرہ ایک ڈراپ بھی یہاں پہ حرام کا نہیں ڈالنا. اگر حرام کا پانی کا آئے گا نا تو مثال کے طور پہ ماں باپ کر رہے ہیں, ماں باپ کھا رہے ہیں, بچے پہ اثر آتا, بچے پہ اثر آتا. اب آپ سنو واقعہ, یہ شیخ مفید کا ہے یا مقدس اردبیلی کا یہ واقعہ ہے. ہم بہرحال کوئی ہمارے مرجع کا واقعہ, ایران کے شہر اصفہان کا واقعہ یا تبریز کا واقعہ ایران میں. میں مقدس لیتا ہوں, مقدس کی غور سے سنو, مقدس کی شادی ہوئی, پہلی رات آئی, بیڈ روم میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ آگے بیٹھے, پہلی ملاقات ہسبینڈ اینڈ وائف کی. آج تو پہلے سے ملاقات ہو جاتی, واٹس ایپ پہ پہلے ہوتی, پھر فیس بک پہ ہوتی. انٹرنیٹ شادی کے لیے بہترین چیز ہے آج کے زمانے میں, نہیں ہے اچھی, میں بول رہا. بہرحال پہلی ملاقات ہوئی, مقدس نے اپنی وائف سے کہا, بیوی سے کہا کہ آج سے, غور سے سنو ینگسٹرز, وہ لوگ غور سے سنیں, فرسٹ نائٹ اپنی وائف کے ساتھ جب بیٹھے شادی کے بعد, تو کہا کہ آج سے تمہاری اور میری ایک نئی لائف, نئی زندگی شروع ہو رہی, نئی زندگی شروع ہو رہی. تم ایک پرامس کرو, میں ایک پرامس کرتا تم سے کہ تم آج سے پچھلا سب چھوڑ دو, آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی. ہم اللہ سے ایک پرامس کریں, ایک وعدہ کریں کہ پروردگار آج کے بعد سے ایک دانہ, ایک چاول, مثال دے رہا, چاول کا ایک دانہ یا گیہوں کا ایک دانہ بھی زبان پہ حرام کا نہیں رکھیں گے, نہ پانی کا واٹر کا ایک ڈراپ, ایک خطرہ بھی زبان پہ نہیں رکھیں. ان کی وائف نے کہا آئی پرامس اللہ کہ میں نہیں رکھوں گی. انہوں نے کہا میں بھی نہیں رکھوں گی. شادی گھر شروع ہوئی, ان کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوا. یہ لوگ ایران سے نجف اشرف آ گئے. نجف اشرف جب آ گئے, بیٹا 4 یا 5 سال کا ہوا, 4-5 سال کا بیٹا. صبح یہ درس دے رہے تھے بیٹھ کے. جب درس دے رہے تھے تو اس زمانے میں نل سسٹم نہیں تھا, ٹیپ سسٹم نہیں تھا. لوگ جو ہے مشک میں پانی بھرتے تھے, گھروں میں لے جا کے ڈالتے تھے. مشک سمجھتے نا, ہاں, مشک میں پانی بھرتے تھے, کنویں سے, ویل سے, دریا سے لا کے لوگ پیسے لے کے گھروں میں پانی ڈالتے. جیسا آج کل ٹینکرز جاتے, اس زمانے میں مشک میں ڈالتے. اور تو ایک مشک میں پانی ڈالنے والا ایک بہشتی جس کو بولتے, وہ مقدس کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا کہ یا شیخ آپ کے بیٹے نے ایک تیر سے, اچھا اس زمانے میں بچوں کے جو کھلونے ہوتے تھے, جیسا آج کل گن ہوتی, کار ہوتی نا, اس زمانے میں لکڑی کی تیر ہوتی تھی. تیر سمجھتے نا, تیر, تلوار, ایسے بچے اس سے کھیلتے تھے. تو کہا کہ اے شیخ میں پانی لے کے جا رہا تھا, آپ کے بیٹے نے لکڑی کی ایک تیر سے میری مشق کو مارا اور وہ چھٹ گئی, پانی بہہ گیا, مجھے نقصان ہو گیا. مقدس گھبرا گئے. مقدس نے کہا اچھا میرے بیٹے نے مارا؟ تو کہا کتنا تیرا نقصان ہوا؟ اس مثال کے طور پر اس نے کہا 10 درہم. انہوں نے 10 درہم نکال کے دے دی. کہا اس کو جا کے پیچ لگا لی. بس انہوں نے مدرسہ برخاست کیا, سیدھا گھر آئے. گھر آ کے اپنی وائف سے کہا, غور سے سنو, رزق حرام کیا ہے. کہا, پلیز غور سے سنیں, کہا آ کے کہ میں نے فرسٹ نائٹ میں تم سے ایک پرامس لیا تھا اور میں نے بھی کیا تھا. پورا راستہ میں سوچتے ہوئے آیا کہ کیا میں نے یہ 4-5 سال میں کوئی چیز حرام کی کھائی ہے جس سے میرے بیٹے نے ایک مسلمان کے مال کو نقصان کیوں پہنچایا, یہ عمل کیوں کیا, نقصان کیوں پہنچایا, کیا تم نے کیا؟ ان کی ماں سنسیئر تھی. ان کی ماں سوچنے لگی, سوچتے ہوئے کہا ہاں, جب یہ میرا بیٹا 9 مہینے کی میری پریگننسی تھی, 9 منتھس کی, اور گرمیوں کا زمانہ تھا, سمر تھا, دوپہر میں تاگا سیتے ہوئے, تاگا بنا رہی تھی, 2 سوئی تھی میرے ہاتھ میں, تاگا بنا رہی تھی. میں اپنے گھر سے اپنے ماں کے گھر جا رہی تھی. ظہر کے بعد کا واقعہ, ظہر اور عصر کے درمیان, گرمی بہت تھی, میں پریگننٹ تھی اور میں تاگا سیتی ہوئی جا رہی تھی. سامنے ایک مسلمان کا باغ تھا جس میں پھل لگے ہوئے تھے. ان پھلوں میں انار تھا, انار کا جھاڑ تھا, انار نیچے آ گئے تھے. مجھے پیاس بہت لگ رہی تھی. میں نے سوئی لے کے انار میں ایسا اس کو اندر کیا تو 2-3 خطرے, ڈراپس اس سوئی کے اوپر آئے. میں نے زبان پہ رکھ لیا. مقدس نے پلٹ کے کہا کہ اس وقت کی سوئی آج تیر بن کے سامنے آ گئی. کوئی سمجھتا؟
जेनेटिक साइंस उस जमाने में समझ में नहीं आया। साइंस के स्टूडेंट जेनेटिक साइंस आज ये बोलती है जो मां खाती है वो बच्चा खाता है, असर होता है। जो मां सुनती है वो बच्चा सुनता है, असर होता है। आज साइंस प्रूफ कर रही जो मां करती है वो बच्चा को समझ में आता है नीचे पेट के अंदर और वो सुनता है। तो याद रखो 400 साल पहले या 1400 साल पहले समझ में नहीं आया, आज तो सबको मालूम है। साइंस आपके सामने है। जेनेटिक साइंस जाके पढ़ो, जेनेटिक साइंस में बताएगा कि जो मां खाती है, इसीलिए हमारे पास हुक्म है कि जब औरत प्रेग्नेंट रहे तो प्रेगनेंसी में कोई गाने नहीं सुने। इसका यह मतलब नहीं है कि जब बच्चा होने के बाद गाने सुनो। बहरहाल मैं एक बात बोल रहा, मैं ये बोल रहा कि हमारे पास हुक्म है कि अगर मां जो सुनेगी वही बच्चा सुनेगा, मां जो खाएगी वही बच्चा खाएगा, मां जो सोचेगी वही बच्चा सोचेगा। अगर आज हमारी औलाद बिगड़ी, आज हमारी औलाद सिराते मुस्तकीम से हटी हुई है, अगर आज हमारी औलाद हराम काम कर रही, तो उसका रीजन यह है कि तुम रिस्क हराम खिला रहे। रिस्क हराम बच्चा पैदा होने के बाद का नहीं है, जब मां के पेट में बच्चा आ जाए उस वक्त से मां बाप को चाहिए कि एहतियात करे और अपने बच्चे को अली की मोहब्बत में सिराते मुस्तकीम पे रखे। यह है रिस्क हलाल। रिस्क हलाल खाओगे तुम्हारा यकीन बढ़ेगा। आगा खुमैनी के बेटे से यह पूछा गया कि तुम्हारे बाबा के पास यह बिलीफ कैसा है, यह यकीन इतना कैसा अल्लाह में कि वो डरते नहीं। क्या है यकीन के लिए क्या चीज है? कहा मेरा बाप 40 साल से 40 इयर्स से नमाज शब नागा नहीं किया। शब नमाज तुम्हारे यकीन को ऐसा बढ़ाएगी। अब मैं शब नमाज में नहीं बोलूंगा, ज्यादा कल बोलूंगा। मेरी ख्वाहिश के जो यूथ मुझे सुन रहा है इस वक्त, इतना यंग क्राउड, यूथ को बोलता तुम शब नमाज शुरू करो। तुम देखना तुम्हारी जिंदगी में, चाहे अभी मैं हूं 25 दिन यहां पे इंशाल्लाह, तुम्हारी जिंदगी में चेंज कैसा आएगा। मिसाल के तौर पर कई फोन्स आते यहां से भी, हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत नहीं, शब नमाज पढ़ो, हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत पैदा होगी। कल इसकी फजीलत पूरी बताऊंगा मैं। नमाज शब तुम्हारे यकीन को ऐसा बढ़ाती है। मोस्ट रिकमेंडेड नमाज, सबसे ज्यादा जिस नमाज को रिकमेंड किया गया रिस्क के लिए, अगर कोई नमाज शब पढ़ता और यह बोल रहा कि मदागास्कर में उसका रिस्क का प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा, कारोबार स्लो है, तो वो झूठ बोल रहा। शब नमाज पढ़ के अगर ये कर रहा, हो ही नहीं सकता। कल मैं एक शिकागो का वाकया भी सुनाऊंगा आपको। आज मेरा वक्त हो गया, 50 मिनट की मजलिस होगी, बस 10 मिनट रह गए। 1 घंटे का वादा किया था, कल भी 1 घंटा, परसों भी 1 घंटा इंशाल्लाह। तो नमाज शब, रमजान से बेहतर महीना नहीं है शब नमाज शुरू करने का। सहरी पे उठते हो, नमाज शब 11 रकत नहीं पढ़ सकते, 3 रकत पढ़ो। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म। हमारे उलमा ये बोलते 3 रकत पढ़ो, 3 रकत, अगर नहीं पढ़ सकते 11 रकत, 2 रकत शिफा, 1 रकत वित्र। नमाज शब पढ़ने के पूरे फायदे रमजान में, कल की मजलिस इंशाल्लाह, टुमारो इंशाल्लाह, पूरी नमाज शब के भाई यकीन कैसे बढ़ता है। और बार बार एक जुमला बोल रहा, बार बार एक बात बोल रहा, यकीन आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इससे बेहतर कोई रमजान नहीं होगा। दोस्तों, तुम मेरी बात पे बिलीव करो, मेरी बात पे यकीन करो, मेरी बात पे ट्रस्ट करो। यू जस्ट ट्रस्ट मी। अगर यकीन आ जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने से सब पर्दे हट जाएंगे। ऐसा तुम आगे और पीछे देखने लगो। मैं कोई जोक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस, मैं जोक नहीं कर रहा। आगा बहजत का क्या था? हमारे जो बड़े बड़े उलमा, आगा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का क्या था? मुक़द्दस का क्या था? आगा खुई का क्या था? सामने से सब पर्दे हटे हुए थे। शब नमाज वो चीज है।
لیکن اگر کوئی شب نماز پڑھ کے حرام کھاتا ہے تو الگ بات ہے، پھر اثر نہیں ہوگا. شب نماز پڑھ کے اگر کوئی رزق حرام کھاتا ہے تو حرام ہے، پھر اثر نہیں ہوگا. شب نماز پڑھ کے کوئی غیبت کرتا ہے، شب نماز پڑھ کے کوئی داڑھی کو کاٹتا ہے، شب نماز پڑھ کے اگر عورت بے پردہ جاتی ہے، اگر شب نماز پڑھ کے میوزک سنتے ہو، شب نماز پڑھ کے انڈین مووی دیکھتے ہو، پھر اثر نہیں ہوگا. مجھے معلوم کوئی نہیں کرتا. جب کوئی نہیں کرتا تو نماز شب شروع کرو آج کی رات سے. کل اس کی فضیلت سننا. فضیلت سنو گے تو مجھے یقین ہے عزا خانے میں ممبر سے بول رہا ہر آدمی نماز شب پڑھے گا انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے سب پڑھتے ہیں نماز. میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا. میں خالی مدغاسکر کے لیے یہ مجلس نہیں پڑھ رہا. میری مجلس کئی چینلز پہ جاری، ان پوری دنیا کے لیے گلوبل میسج دے رہا کہ جو میری مجلس سن رہا، جو یوتھ میری مجلس سن رہا، پلیز میں ریکویسٹ کر رہا 7 رمضان کی رات کو مدغاسکر میں کہ اگر شب نماز رمضان میں تم نے پڑھ لی تو تمہارا یقین بھی بڑھے گا، تمہارے روزوں کی قبولیت بھی ہوگی، تمہارا رزق اتنا ملے گا کہ تم خود پریشان ہو جاؤ گے کہ اللہ کتنا کریم اور کیسے مجھے عطا کر رہا. شب نماز پڑھنے والا، ایک جملہ سنو میں مصائب پہ آ رہا، شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا، ایسا رہتا بس. اور شب نماز، ایک بات بولوں روک کے، اب اس کے بعد تو کوئی انکار نہیں کرے گا، مولا حسین کی خواہش نماز شب کی ہے. حسین کی وصیت کیا ہے؟ آخری وصیت میرے مولا حسین کی. ہم سب حسینی ہیں، وی آر آل حسینی اینڈ وی آر پراؤڈ. ہم کو فخر ہے کہ مولا حسین کے غلام ہیں. مولا حسین کا نام ہم سے اٹیچ ہے. تم کو معلوم ہے امام حسین پورا گھر لٹ گیا، پورا گھر لٹ گیا، بچے قتل ہو گئے، کوئی نہیں تھا حسین کے پاس. بیٹے کے قریب آئے، آ کے کہا میرے بیٹا جب قید سے چھوٹ کے وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. میرا مولا کتنا غریب تھا، کتنا پیاسا تھا. کہا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا میرے شیعوں سے کہو مجھے یاد کرو، میری پیاس کو یاد کرو. پھر کہا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. پھر حسین نے چوتھے امام سے کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہنا اس وقت حسین نے بہت یاد کیا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ میرے بچے کو میں نے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. بی بی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا آپ سے، یہی کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون. تو رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت بی بی فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا. آج وہ بی بی کی دعا ہے جو ہم باقی ہیں، ورنہ دنیا ہم کو ریز کر دے. عزیزو، حسین چوتھے امام کے پاس سے بی بی زینب کے پاس آئے، بی بی سے وصیتیں کی، سب بیبیوں کو خدا حافظ کہا. پھر شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے ساتھ آہستہ آہستہ خیمے کے دروازے کے پاس آئے. بی بی زینب تڑپ کے رو رہی ہے، شہزادی ام کلثوم رو رہی ہے، ساری بیبیاں رو رہی ہیں. تو حسین نے جناب زینب کے ماتھے کو چوما، بہن کے ماتھے کو چوم کے ایک جملہ کہا بہن حسین کو نماز شب میں نہیں بھولنا. دوستو، نماز شب میرے مولا حسین کی وصیت ہے. اگر حسینی ہو تو نماز شب ناغہ مت کرو. حسین نے کہا کہ بہن، حسین کو یہ یقین ہے کہ میری بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میری بہن کے سر سے چادر چھینی جائے گی، لیکن اس کے باوجود زینب کبھی نماز شب ناغہ نہیں کرے گی. آپ کو معلوم ہے کہ زندان میں جب چوتھے امام نے بی بی زینب کو دیکھا کہ ایک نماز بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، تو چوتھے امام نے بی بی زینب سے یہی پوچھا تھا کہ پھوپھی اماں آپ نے کربلا میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی. کہا بیٹا یہ نماز شب میں بیٹھ کے پڑھی اس لیے کہ اتنا کم کھانا آتا ہے کہ آج کئی دن ہو گئے تیری زینب کو کھانا نہیں ملا.
تیری پھوپھی اتنی کمزور ہو گئی کہ اب کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتی. عزیزو بی بی کا اتنی کمزوری کے بعد بھی بی بی زینب کا یہ حال تھا کہ نماز شب کو ناغہ نہیں کیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. بس اسی زندان میں جو زندان باندھ تھا، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. آج ایسا فرصت دو کہ آج بی بی زینب کے دل کو سکون ملے کہ میرے بھائی کا ماتم ہوا، بس میں نے 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. اسی زندان میں جو زندان باندھ تھا وہ کچھ چاہنے والا تھا. اس نے آ کے چوتھے امام سے کہا کہ مولا آپ کو معلوم ہے کہ یزید کتنا ظالم ہے، اگر یزید کو پتا چل جائے کہ میں آپ کو رعایت کر رہا تو وہ میرے گھر کو اور مجھے مار ڈالے گا. تو امام نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مولا رات کے ایک حصے میں اپنی بیویوں سے بولیے کہ زندان کے اندر بیٹھ کے روئیں، باہر آ کے نہ روئے. امام نے کہا کون باہر آ کے رو رہا؟ کہا باہر آ کے ایک بیوی روتی ہے. اور امام نے کہا تو یہ کیسے کہتا کہ وہ بیوی ہمارے پاس سے آئی ہے؟ تو کہا مولا جیسے آپ کے بیویاں بہن کر کے روتی ہے نا، یہ بیوی بھی ویسی روتی ہے. یہ بیوی بھی ہائے حسین کہتی ہے، یہ بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ ہائے میرا گھر لٹ گیا. تو امام نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس سے وہ بیوی نہیں گئی. جب وہ رات میں آئے وہ بیوی تو ہم کو بول دینا. عزیزو آدھی رات کو وہ زندان بان آیا امام کے پاس اور آگے کہا مولا دیکھیے وہ بیوی باہر بیٹھ کے رو رہی. عزیزو جناب زینب کے ساتھ چوتھے امام باہر آئے تو زندان کے دروازے کے پاس ایک بیوی پردے میں ملبوس ہے اور یہی بول کے رو رہی کہ ہائے میرے حسین تیرا گلا کاٹ دیا گیا بیٹا، میری ماں زندہ کیسے رہے؟ قریب آئی زینب، کہا بی بی تم کون ہو جو اس طرح میرے بھائی پہ رو رہی؟ عزیزو اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا. زینب کی ملاقات ماں فاطمہ سے ہوئی. بی بی نے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا، کہا ماں گھر لٹ گیا، ماں میرا حسین مار ڈالا گیا، میرا ابا شہید کر دیا گیا. الہی و سیدی پروردگار میری بی بی زینب کے، بی بی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ سب مل کے آمین بولنا. پروردگار ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. شیعت کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بحرین میں ہمارے شیعوں پہ بڑی مصیبت آئی ہے. شیخ سلمان عیسیٰ اس وقت قید میں ہیں، دعا کرو. اور یہاں کا جو لڑکا، جوان لڑکا جو قید میں ہے، دعا کرو بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ، چوتھے امام کی قید اور ساتویں امام کا واسطہ. اللہ بحرین کے شیعہ، عراق کے شیعہ، پاکستان کے اور یہاں جو لڑکا اس وقت مدغاسکر میں قید میں ہے، اللہ سارے قیدیوں کو عزت کے ساتھ تو رہا کر دے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا عزادار ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو ماہ محرم رمضان میں معاف کر دے. پروردگار ہم جو بھی ناقص عبادت کر رہے اس عبادت کو قبول فرما لے. میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے. بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو، نیوزی لینڈ میں ایک لڑکا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، بامبے میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، اللہ اس کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو. آج پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو مولا حسین کے نام پہ معاف کر دے. پروردگار رمضان کی ساری رحمتیں ہمارے مرحومین پر نازل فرما دے. امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے.
ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ جو رحمتیں تو نازل کر رہا شب قدر میں یہ جتنے ہیں اور دنیا میں جگہ ہے، اور سارے مرحومین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ہماری نمازیں، روزہ، دعائیں، مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین، سارے مرحومین، نجم الحسن قراروی، علامہ مجلسی، مقدس اردبیلی اور جتنے مولا کے چاہنے والے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے، جنہوں نے بھی آج کا نیاز کروائی ہے، ان کے سارے مرحومین، تانا جماعت کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے، سارے علماء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔